میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم کہتے ہیں ڈیل ہوئی ڈیل کو برا لفظ نہیں ہے. ڈیل سیاست کے اندر ڈیل ہی ہوتی ہے. امریکہ میں وہ کہتے ہیں ٹرمپ کی کوالٹی کیا ہے, کہتے ہیں آئی ایم اے ڈیل میکر. اس کی کتاب کیا ہے, آرٹ آف دا ڈیل, کہ میں ڈیل میکر ہوں. ڈیل کا مطلب ہے کہ میں مسئلے حل کر سکتا ہوں مذاکرات کے ذریعے, مفاہمت کے ذریعے, صلح صفائی کے ذریعے, گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہیں. امریکن سسٹم تو ہے ہی, کچھ لوگ کچھ دو, وہ کہتے ہیں آپ کو فری لنچ بھی نہیں دیتے کہ آپ اس کے عوض کیا ہوگا. میرے خیال میں کچھ تبدیلی رویوں میں اور پالیسیز میں ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, ہم بات کر رہے ہیں نومبر میں ہیں, 25 دسمبر کرسمس ہے اور 20 جنوری کو امریکہ کا نیا صدر آ جائے گا. تو اس دوران اس پیریڈ میں دیکھ رہا ہوں کہ مثبت تبدیلی آ سکتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں تو یہ گورنمنٹ فارغ ہو جاتی ہے. گورنمنٹ نہیں چاہے گی کہ ہم فارغ ہو. گورنمنٹ کا ایک سسٹم بھی تو ہے نا. گورنمنٹ تو صرف ایک ہے, اس کے پیچھے پورا ایک نظام بنا ہوا ہے, تو کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ ورک ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب بھی کوئی چے گویرا تو نہیں نا کہ وہ ماؤنٹنز میں گوریلا جنگ لڑ رہے ہیں, وہ بھی یا پھر کوئی وہ کسی وایا ہمارے عرب یا مسلمان بھائیوں کے ذریعے کلوایا جائے, پھر آپ ان کے کہنے پر وہ کام کریں. آپ خود ہی وہ کام کریں جو ملکی مفاد میں بھی ہے, جس میں سیاسی استحکام بھی لایا گئے گا اور ملک آگے بڑھے گا. وہ بھی لاہور کی پیداوار ہیں, وہ ہی نوز دا ریئل سسٹم. وہ خود اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے سافٹ کو پہلے میاں صاحب کے خلاف کیا, ان کو لے کے آئے 2017 میں, پھر ان کے خلاف کیا تو اس سسٹم کو لے کے آئے. تو یہ ہی نوز دا اسکور آلسو. ٹرمپ کا کوئی فائدہ ہوگا عمران خان صاحب کو؟ میرے خیال میں ٹرمپ کا فائدہ پاکستان کو بھی ہونا چاہیے, اور میرے خیال میں اس ضمن میں عمران خان سے چونکہ ان کے تعلقات ہیں, ان کی اچھی اسلام دعا بھی ہے, اور وہ پاکستان میں اگر وہ کسی کو اچھی طرح جانتے ہیں تو عمران خان کو جانتے ہیں. جب وہ پرائم منسٹر تھے اس کا ویلکم بھی بڑا کیا تھا. تو ٹرمپ جو ہے یہ غیر روایتی بندہ ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی عمران خان کی طرح. ہاں بالکل, وہ مطلب ہے وہ تو اینٹی ان کی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار نہیں ہے. ٹرمپ جو ہے نہیں, وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, عمران خان بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ. ہاں اس وقت ہاں جی. تو ٹرمپ تو شروع سے ہی اس کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس کی پیداوار ہی نہیں تھا وہ. اور ٹرمپ کا بارے میں لوگ بڑا کہہ رہے تھے کہ ناممکن ہے ان کا جیتنا, ناممکن ہے واپسی. تو یہ بھی سبق ہے ہمارے لیے. آپ کہہ رہے ہیں نا سبق کی بات ہے. میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ امریکہ میں تبدیلی آنے والی ہے, اور ٹرمپ جو ہے یہ الیکشن جیتے گا. اور بڑی اچھی بات ہوئی کہ اس طریقے سے جیتا ہے وہ کہ وہ اس میں کوئی ابہام ہی نہیں رہا. It's almost like a one party state now. 5 ملین ووٹ سے جیتا ہے. ریپبلکن وائٹ ہاؤس میں آ گئے ہیں, ریپبلکن نے سینٹ بھی کیپچر کر لیا ہے, ریپبلکن نے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز بھی کیپچر کر لیا, اور ریپبلکن پارٹی اس کے ہاتھ میں ہے. اور تگڑی پارٹی, بہت اسٹرانگ پارٹی, اور یہ پارٹی سے زیادہ تگڑا ہے. ہاں, یہ اس کے ابو ہے, اس کی اپنی شناخت ہے. اس کا جو برانڈنگ ہے نا, برانڈ ڈونلڈ ٹرمپ, وہ اپنا برانڈ لے کے چل رہا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے سر کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب چیزوں کو, پورے سسٹم کو بریک کر کے باہر آیا, تو کیا سسٹم اس کو الاؤ کرے گا کہ آپ جو دل کرے کرتے رہے؟ اب آپ سسٹم کو تو اس نے ہرا دیا نا. نہیں, سسٹم ہار مانتا نہیں ہے ویسے. نہیں, وہ نہ مانے. کہتے ہیں نا, فلم بھی آئی تھی امپائر اسٹرائکس بیک. سسٹم کو تو اس نے ہرا دیا نا, اور ہلا بھی دیا اور ہرا بھی دیا, کیونکہ ان کی توقعات تو نہیں تھی نا. اور دیکھیں نا, انہوں نے ایک سافٹ کو کیا بائیڈن کو نکالنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ بائیڈن کمزور, تو اس کو لانچ کر دیا, کاملا ہارس کو. حالانکہ یہ بھی بڑی کمزور کینڈیڈیٹ تھی, جان نہیں تھی اس میں, لیکن ان کا خیال تھا کہ نیا چہرہ ہے, خاتون ہے, اور وہ کہیں گی کہ جوان ہے اس کے مقابلے میں. وہ 78 سال کا ہے, ہر قسم کا ووٹ لے لیں گی, وہ ہر قسم کا ووٹ لے لے گی. لیکن وہ چونکہ میسج نہیں دے سکی اپنا کہ کس طرح وہ فرق کیا ہے اس کا اور بائیڈن میں, اور ٹرمپ کے خلاف بس یہی کہا کہ یہ بہت بوڑھا ہے اور یہ فاشسٹ ہے. تو یہ تو پھر بات نہیں بنتی نا. اور دوسری سائڈ پہ میں نے دیکھا کہ ٹرمپ جو نا بڑا کنوکشن کے ساتھ بولتا, بڑی کلیئرٹی تھی کہ یہ جی ہم جو غیر قانونی لوگ ہیں ان کو نکال دیں گے, ہم آنے نہیں دیں گے کسی کو. امریکی عوام کی جو نبض ہے نا, اس نے پکڑی ہوئی تھی. اس کو پتا تھا کون سے ایشوز ہیں. سب سے ایک سوال اس نے پوچھا کہ آر یو بیٹر آف ٹوڈے اور ناٹ. ٹھیک ہے, کہ آپ کے حالات بہتر ہوئے. بیسک کویشچن تو یہی ہوتا ہے. لوگوں نے کہا نہیں ہوئے, انہوں نے کہا پھر مجھے چوز کرو. ہاں, تو اور پھر انہوں نے کہا جائیں گے یہ فرق ہے نا. اور جو ایک سروے میں نے دیکھا تھا, گیلپ پول کا آیا تھا, انہوں نے کہا تھا اکتوبر میں 2 ہفتے پہلے
72% अमेरिकन कह रहे थे कि मुल्क गलत से मत बचा रहा है, ठीक है, कंट्री इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। और दूसरी बात ही 62% कह रहे थे कि जो मईशत की वजह से मेरे हालात, अपने हालात खराब हुए। ठीक। सो तो वो उसका मलबा तो बहुत ज्यादा, हाँ जी, उसका फिर मलबा किसके ऊपर गिरना था? जो बाइडन पे, और बाइडन की जो रनिंग मेट है या वाइस प्रेसिडेंट है उसी पर गिरना था। ठीक है। तो ट्रम्प ने पूरा उसका फायदा उठाया और बड़ा टफ कैंपेन किया उसने। अब एक माजी का ट्रम्प था कि सुबह उठ के 8 बजे वो कोई ना कोई ट्वीट कर देता था और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर आग लग जाती थी, हर साइड पे स्क्रीनें गर्म हो जाती थी, लोग रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते थे, कभी पाकिस्तान को छेड़ दिया, कभी मैक्सिको को छेड़ दिया, कभी जापान को छेड़ दिया, कभी यूरोप को छेड़ दिया, कभी ब्राजील जो उसको टाइट कर दिया, ईरान के साथ भी उनके कुछ ना कुछ मामला चलते रहते थे। वो ट्रम्प और आज के ट्रम्प में फर्क होगा या वैसा ही होगा? मेरे ख्याल में कुछ सबक सीखा है। देखे ना, वो जो ट्रम्प था वो तो पूरी गवर्नमेंट और पूरी फॉरेन पॉलिसी उसने ट्वीट पर चलाई थी। ठीक है। आपको याद है 1 जनवरी 2018 को पाकिस्तान के बारे में ट्वीट कर दिया एकदम कि जी हमने ये किया, वो सुबह सुबह की थी, बड़ी अर्ली मॉर्निंग, और पाकिस्तान ने कोई डिलीवर नहीं किया जी। $33 अरब, और हालांकि वो कुछ फिगर्स भी गलत थे लेकिन हमने जवाब शायद मौसर नहीं दे सके उस वक्त। लेकिन अब जो मैंने ट्रम्प देखा है इलेक्शन कैंपेन में, उसमें ज्यादा तहम्मुल है, ज्यादा मुस्तकिल मिजाजी है, ज्यादा स्टेबिलिटी है और ज्यादा क्लैरिटी है। मसलन ये ट्रम्प वो था जो व्हाइट हाउस में रातों रात किसी को सैक कर दिया। ठीक है। ओके, फॉरेन मिनिस्टर को, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सैक किया था, वो कई 2-3 जनरल्स भी सैक किए थे, चीफ ऑफ स्टाफ जॉन बोल्टन, कौमी सलामती के वजीर को सैक किया था। इस दफा उसने किसी अपने स्टाफ को नहीं सैक किया। ठीक है। और कुछ लोगों का ख्याल भी था कि गलतियां भी हुई हैं, लेकिन उसने कहा नहीं, टीम को चलाओ। ठीक है। और उसने अगर अटैक्स भी किए तो उसने उस तरीके से किए, इश्यूज का फोकस किया। ठीक है। और वो इश्यूज पर वो कायम रहा और अपने स्टाइल में। और सबसे बड़ी बात थी कि 2 दफा कातलाना हमला भी हुआ। ठीक है। एक बाल बाल बचा ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं, और दूसरा एक वो पहले पकड़ा गया प्लॉट था। तो उस देखे ना, लीडर जो होता है उसका जो पता चलता है कैरेक्टर क्राइसिस में, ठीक है, बहरान में। ठीक है। जब उसको गोली चली है तो खड़ा रहा, खड़ा रहा, मौका दिखाया, फाइट फाइट फाइट। ठीक है। तो उससे लोगों में कहा गया दलेर आदमी है, ये भागा नहीं है, घबराया नहीं है। ठीक है। और उसमें जान है। तो उसने फिर उसको ओवरकम किया। और आपने देखा कई दफा वो डांस कर रहा है, कभी वो मजाक कर रहा है, कभी वो साइन कर रहा है। प्रॉपर एक अमेरिकन कल्चर जो होता है या करैक्टर होता है, अमेरिकन करैक्टर जो प्योर अमेरिकन खुला डुला जिसे होता है ना, थापड़ी मारना, गप मारना, सारा कुछ। और आपने देखे होंगे कई उसके आए हैं कि सुबह किस टाइम कैंपेन शुरू होता था, 7 बजे सुबह शुरू करके वो रात को जा रहा है 2-3 बजे तक। लेकिन सर देखिए, पिछली बार ट्विटर उसके कंट्रोल में नहीं था, इस बार तो उसके कंट्रोल में। एलन मस्क जो है वो बाकायदा सबसे बड़ा डोनर भी था उनका, और अब वो उसको अपना मशीर भी बना रहा है। और अगर एडवाइजर हो गया तो पूरा ट्विटर उनके हाथ में, तो आपका ख्याल ये है कि यूज नहीं करेगा फिर वो? आप देखें ना, ट्विटर में उसकी कितनी फॉलोइंग थी पहले, 86 मिलियन, 8.5 करोड़। तो जो अमेरिकन अखबारों की सर्कुलेशन है वो मेरे ख्याल को 1-1.5 करोड़ शायद इतनी है। तो वो तो जाहिर है कि उसने कहा कि मुझे तो जरूरत नहीं आपको अखबारों की। तो इस कैंपेन में ये जो आपने बात की है, इलेक्शन के बाद कोई 60-70 अखबारों ने कामला हारिस को एंडोर्स किया, तायद किया कि जी ये बड़ा अच्छा है। उसने कहा परवाह नहीं है मुझे। सो वो प्रिंट मीडिया की इररिलेवेंस होगी। और एक और चीज हुआ है, ये जो CNN टाइप सारा कुछ था, CNN भी फारग हो गया। आपने देखा उसकी रेटिंग्स बड़ी कम गई। और मैंने तो देखा था CNN के जब ऐलान हो रहा था कि ट्रम्प जीतने वाला है, उनके तो एंकर होने वाले हो गए थे। बिल्कुल ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि वो कितने जज्बाती थे, कितने नजरियाती थे और कितने एंटी ट्रम्प थे। और मुझे तो समझ नहीं है कि क्यों हैरानगी हुई कि अगर आप और हम इधर तजिया कर रहे हैं कि ट्रम्प आ रहा है, हम तो उधर नहीं बैठे हैं अमेरिका में, बेस्ड ऑन द ओवरऑल सिचुएशन, तो उनको तो बेहतर एनालिसिस होना चाहिए था ना सिचुएशन का। इसका मतलब है उनकी ख्वाहिश थी, चाहत थी कि किसी तरीके से इसको रोका जाए। ठीक है, और रुक नहीं पाया, अब वो रुक नहीं पाया और वो हावी हो गया। तो ये भी बड़ी हिम्मत की बात है। मेरे ख्याल में सियासी तारीख का, जदीद तारीख में सबसे बड़ा पॉलिटिकल कमबैक है। अब एक सवाल ये है कि ट्रंप का पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है वली अहद से, सऊदी वली अहद से,
اور بڑی جاندار قسم کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہی دنوں میں آپ سمجھے کل ملاقات ہوئی ہے اور اس سائڈ پہ ٹرمپ آئے اور یہ اور عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جشن منایا جا رہا ہے، بلکہ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر بار بار یہ پوچھا کہ ٹرمپ کا کیا بنا ہے۔ شاہ صاحب اگر فرض کریں کوئی سسٹم بنتا ہے جس میں قطر کو استعمال کیا جاتا ہے، یو ای کو استعمال کیا جاتا ہے، سعودی عربیہ کو استعمال کیا جاتا ہے، کہ تینوں ملک اس وقت پاکستان کے اوپر بڑا اثر رکھتے ہیں، چائنا ایزا ہے لیکن چائنیز کو امریکن انوالو نہیں کریں گے کسی معاملے میں، چائنیز خود بھی ڈائریکٹلی مداخلت نہیں کرتے، سیاسی ایشوز پر نہیں آتے، تو اس سے عمران خان صاحب کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب عمران خان صاحب کو اگر فائدہ ہو سکتا ہے تو زیادہ سعودی عربیہ چلے جائیں گے جس طرح میاں نواز شریف صاحب کی طرح گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پاکستان یہ موجودہ سسٹم کہاں سٹینڈ کرے گا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، ایشو یہ ہے اس وقت کہ جو ٹرمپ نے کل سپیچ کی ہے اس میں کیا کہا ہے، بڑی اچھی سپیچ تھی، اس نے کہا کہ جو وی مسٹ ہیل دا وونڈس، ٹھیک ہے، جو زخم ہیں سیاسی پچھلے 4 سالوں کے، اس میں ملم پٹی لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور جنگیں ختم کرنا ہے، اور آپ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں، دست شفا، ہیلنگ ٹچ، ٹھیک ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا کہ اگر یہ معاملات ہیلنگ ٹچ ہوتا ہے پاکستان میں، سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم کہتے ہیں ڈیل ہوئی، ڈیل کو برا لفظ نہیں ہے، ڈیل سیاست کے اندر ڈیل ہی ہوتی ہے۔ امریکہ میں وہ کہتے ہیں ٹرمپ کی کوالٹی کیا ہے، کہتے ہیں آئی ایم اے ڈیل میکر، اس کی کتاب کیا ہے، آرٹ آف دا ڈیل، کہ میں ڈیل میکر ہوں، ڈیل کا مطلب ہے کہ میں مسئلے حل کر سکتا ہوں مذاکرات کے ذریعے، مفاہمت کے ذریعے، صلح صفائی کے ذریعے، گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہیں۔ امریکن سسٹم تو ہے ہی، کچھ لوگ کچھ دو، وہ کہتے ہیں آپ کو فری لنچ بھی نہیں دیتے کہ آپ اس کے عوض کیا ہوگا، تو ہمارے ہوتا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا کمپرومائز۔ اگر بھٹو کی اور مجیب کی ڈیل ہو جاتی 1970 میں تو پاکستان 2 لاکھ ہوتا، اگر بے نظیر بھٹو کی اور میاں صاحب کی ڈیل ہوتی 1988 سے 1999 تک تو جمہوری سسٹم آگے چلتا۔ یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ 7 سالوں میں 7 وزیر اعظم ہمارے رہے ہیں، 2017 سے 2024 تک، ٹھیک، اب وقت آ گیا بنسبت ہمیں باہر کے لوگ کہیں ان کا ٹیلی فون کال آئے یا پھر کوئی وہ کسی وایا ہمارے عرب یا مسلمان بھائیوں کے ذریعے کلوایا جائے، پھر آپ ان کے کہنے پر وہ کام کریں، آپ خود ہی وہ کام کریں جو ملکی مفاد میں بھی ہے، جس میں سیاسی استحکام بھی لائے گا اور ملک آگے بڑھے گا۔ لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں تو یہ گورنمنٹ فارغ ہو جاتی ہے، گورنمنٹ نہیں چاہے گی کہ ہم فارغ ہو۔ گورنمنٹ کا ایک سسٹم بھی تو ہے نا، گورنمنٹ تو صرف ایک ہے، اس کے پیچھے پورا ایک نظام بنا ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ ورک ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب بھی کوئی چے گویرا تو نہیں نا کہ وہ ماؤنٹنز میں گوریلا جنگ لڑ رہے ہیں، وہ بھی لاہور کی پیداوار ہیں، وہ ہی نوز دا ریئل سسٹم، وہ خود اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے سافٹ کو پہلے میاں صاحب کے خلاف کیا، ان کو لے کے آئے 2017 میں، پھر ان کے خلاف کیا تو اس سسٹم کو لے کے آئے، تو یہ ہی نوز دا اسکور آلسو۔ اچھا شاہ صاحب، ویسے آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے کہ اس وقت وہ وقت آ گیا ہے کہ ڈیل کو ہو سکتی ہے، کوئی سسٹم بہتر بن سکتا ہے، معاملات کو آگے بڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ بالکل بڑھ سکتے ہیں اس وقت کیسے؟ میرے خیال میں دونوں طرف سے مذاکرات ہوں، گفتگو ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ہم آفر کر رہے ہیں، نہیں دیکھیں نا، ہم نے آفر کر رہے ہیں مذاکرات مودی جی کو، ٹھیک، آپ نے مبارکباد بھی دی مودی جی کو، آپ نے کہا الیکشن جیت کے آئے ہیں، آپ نے مذاکرات کیے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ، آپ کے جنرلز کابل گئے ہیں مذاکرات کے لیے، ٹھیک ہے، دہشت گردوں کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے، تو اپنے لوگوں کے ساتھ جو منتخب نمائندے بھی ہیں، جو سسٹم کا حصہ بھی ہیں، جو ادھر موجود بھی ہیں، اور جس کے نتیجے میں امن، استحکام اور بہتری آئے گی معیشت کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، اور یہ جو دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ہم آگے بڑھیں گے، تو اس میں تو کوئی ایسی چیز، ہاں اپنی ذاتی انا، اپنی ذاتی ایگو، اپنی ذاتی قبیلے کی سوچ کو ہم نے اس سے بالا تر ہونا پڑے گا۔ اچھا دوسرا شاہ صاحب یہ بھی دیکھیں کہ سب نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، مثلا عمران خان صاحب جیل کے اندر رہ کے اس امید پہ کہ پورا پاکستان باہر نکلے گا، انہوں نے چیک کر لیا تقریباً 1.5 سال ان کو ہو گیا ہے، ملک باہر نہیں نکلا اور ان کو جیل میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہ سوچتے ہوں گے کہ یہ طریقہ میرا فیل ہو گیا۔ گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ میں آ گئی جیسے بائی ہک اینڈ کروک، اور وہ پرائم منسٹر بن گئے میاں شہباز شریف صاحب، لیکن اس کے بعد کچھ آگے نہیں چل رہی چیزیں۔
اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مینج کر کر کے میرا خیال اب تک تھک چکی ہوگی. تو ہر طرف سے میرا خیال سب نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیا ہے, تو اب اگر درمیان کا راستہ نکلتا ہے تو اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے. بالکل, اب تو ویسے بھی سسٹم بھی ڈنگ ٹپ آؤٹ چل رہا ہے نا, کہ پیچ ورک چل رہا ہے, اس کو روکو, فلانے کو نہ آنے دو, اس کے لیے امینڈمنٹ کرو. آپ اتنی تدابیر لا رہے ہیں, تو اگر آپ بنیادی فیصلے کر لیں اور اس میں سب ایڈجسٹ ہو جائیں گے تو ورنہ وہ آپ خوف زدہ, جیسے آپ نے کہا بکھلاہٹ ہے یا خوف ہے, تو قیدی نمبر 804 کا ہی خوف ہے نا, کہ جی اس کے حق میں فیصلہ نہ آ جائے سپریم کورٹ کا, اس کو روکنے کے لیے اس جج کو نہ بنائیں, کوئی اور لے کے تو سارا تدابیر وہ ہو رہی ہیں. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ سارے ایکسپیریمنٹس فیل ہو گئے. ملک کی خاطر میں سمجھتا ہوں کنٹری ڈیزروز بیٹر, اور آپ اس کو راستہ نکالیں, اور راستہ نکل سکتا ہے. اور میرے خیال میں اگر راستہ نکلے پاکستان کے اندر, پاکستان کی سیاست, پاکستان کی تقدیر کے فیصلے اگر پاکستانی کریں, چاہے خاکی میں ہے یا مفتی میں ہے, اور مل بیٹھ کے کریں, خوش اسلوبی سے کریں, تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ہمارا مستقبل بھی روشن ہوگا. آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے گا کہ آنے والے 2 مہینوں میں, یہ نومبر کا مہینہ ہے, دسمبر کا مہینہ ہے, یعنی نیکسٹ 2025 آنے سے پہلے کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں کچھ تبدیلی رویوں میں اور پالیسیز میں ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, ہم بات کر رہے ہیں نومبر میں ہے, 25 دسمبر کرسمس ہے, اور 20 جنوری کو امریکہ کا نیا صدر آ جائے گا. تو اس دوران, اس پیریڈ میں دیکھ رہا ہوں کہ مثبت تبدیلی آ سکتی ہے.